بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا اور انہوں نے مدد حاصل کرنے کے لیے مختلف صحابہ کرام کو قاصد بھیجے اور ساتھ ہی امیر شام معاویہ کو بھی مدد کے لیے ایک قاصد روانہ کیا، تو معاویہ نے طاقت ہونے کے باوجود سیدنا عثمان غنی کی حفاظت کے لیے انتظامات کیوں نہ کیے اور اپنی فوج کا کوئی دستہ بھیج کر باغیوں کے محاصرے سے ان کو باحفاظت اپنے پاس شام کیوں نہ بلایا؟ حالانکہ حضرت عثمان بھی امیر معاویہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور امیر معاویہ گورنر شام تھے اور شام کی ایک کثیر فوج ان کے زیر تسلط تھی۔ اگر وہ چاہتے تو اپنی فوج کو روانہ کر کے مٹھی بھر باغیوں کی جماعت کو ختم کر کے عثمان غنی کو بچا سکتے تھے، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا؟ سیدنا عثمان غنی کی سیاسی پالیسیوں کے خلاف صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو ان سے اختلافات رکھتی تھی۔ انہیں اختلافات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے منافقین اور باغیوں نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ غلطیاں حضرت عثمان سے بھی سرزد ہوئیں، جیسا کہ مروان اور اس کے باپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکال دیا تھا، اور خلیفہ اول اور خلیفہ دوم جب ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ واپس آنے کی اجازت نہیں دیتے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ دار ہونے کی بنا پر نہ صرف ان دونوں کو واپس بلا لیا بلکہ اپنا خاص سیکرٹری بھی مقرر کیا۔ یزید بن حبیب کہتے ہیں کہ ابن سرا نے معاویہ کے ساتھ رہنا پسند نہ کیا اور کہا کہ میں اس شخص یعنی معاویہ کے ساتھ نہیں رہوں گا جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ حضرت عثمان کے قتل کا خواہاں تھا۔ کچھ مورخین اس بات پر بھی متفق نظر آتے ہیں کہ امارت ملنے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا اور شام کے علاقے الجبل میں ایک قید خانے کا تذکرہ کیا گیا ہے جہاں پر معاویہ بن ابی سفیان نے قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جس کی نشاندہی ہو جاتی اس کو قید کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح کے چند اشخاص کا بھی تذکرہ ملتا ہے جن کو اس جرم کی پاداش میں قید کیا گیا تھا، وہ قید سے بھاگے پھر دوبارہ ان کو پکڑ کر قید کر دیا گیا۔ لیکن دوسری جانب یہ حقیقت بھی بہت تلخ ہے کہ 40 دن کے محاصرے کے دوران میں باغیوں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے کوئی لشکر مدینہ نہ پہنچ پایا۔ اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا عثمان کا یہ عزم تھا کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے سے پرہیز کیا جائے، خصوصاً اہل مدینہ کی خون ریزی ہرگز نہ کی جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے دارالخلافہ سے باہر فوجوں سے مدد طلب بھی نہیں کی اور اس پر زور بھی نہ دیا اور اس کے لیے کوئی پلاننگ بھی نہ کی گئی۔ مغیرہ ابن شعبہ ایام محاصرہ میں حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ باہر نکل کر بلوائیوں کا مقابلہ کریں، آپ کے پاس ان سے زیادہ قوت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے عقب میں ایک دروازہ بنا لیں اور وہاں سے نکل کر مکہ یا شام کو روانہ ہو جائیں، مگر انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت معاویہ نے حبیب بن مسلمہ کی فہری کی کمان میں ایک لشکر مدینہ منورہ بھیجا۔ یزید بن شعبہ مقدمہ پر تھے، 1000 خچر سواروں کے ساتھ گھوڑے اور لدے ہوئے اونٹ بھی ساتھ تھے۔ یہ لشکر خیبر کے قریب پہنچا تو حضرت عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت کی خبر آ گئی۔ شام سے ایک اور لشکر یزید بن اسد کی قیادت میں وادی کرہ تک پہنچ پایا۔ مجاشع بن مسعود کی قیادت میں بصرہ سے چلنے والے جیش ربضہ تک آیا اور اس سانحے کی اطلاع ملی۔ امام ظاہری اور امام طبری اس بات پر بھی متفق ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر حضرت علی کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا اور ان پر زور دیا کہ قاتلین عثمان غنی کو قتل کریں یا ان سے قصاص لیں، پھر اہل شام ان کی بیعت کریں گے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی حالات اس قدر تلخ ہیں کہ میں قاتلین عثمان کو نہ تو سزا دے سکتا ہوں اور نہ گرفتار کر سکتا ہوں۔ اگر تمام مسلمان یکجا ہو کر میری بیعت کریں اور مجھے مضبوط کریں، پھر مل کر میرے ساتھ مجرمین عثمان غنی کو گرفتار کر کے ان کو سزا دلوائیں۔ لیکن مورخین گواہ ہیں کہ تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے قاتلین عثمان کو قتل کرنے کا بہانہ بنا کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور بغاوت کو ہوا دی، اور یہی وجہ تھی کہ بعد میں سیدنا زبیر بن عوام، طلحہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اجمعین بھی اس باغیانہ ہوا کی زد میں آئے اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک لشکر لے کر جنگ جمل میں ان کے مد مقابل ہوئے، جس سے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔
محترم ساتھیوں، بعض شدت پسند عناصر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر یہ الزام بھی لگانے کی جسارت کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بالواسطہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے یہ قدم اٹھا رہے تھے۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو خود سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کر کے اسلام کے پہلے خلیفہ بھی بن سکتے تھے، کیونکہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اہل اور حقدار تھے۔ سانحہ شہادت کے بعد نعمان بن بشیر حضرت عثمان کی خون آلود قمیض اور ان کی اہلیہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر معاویہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے یہ اشیاء دمشق کی جامعہ مسجد میں آویزاں کر دیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لیے بغیر چین سے نہ بیٹھنے کی قسم کھائی۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ بلوائیوں کے نہ ٹلنے کی واحد اور اہم ترین وجہ کیا تھی، تو یہی کہا جائے گا کہ امیر المومنین نے ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی آخری وقت تک اپنے پاس موجود لوگوں کو قتال سے باز رہنے کی قسمیں دیتے رہے۔ محمد بن سیرین کی روایت کے مطابق تب ان کے پاس 100 کے قریب آدمی تھے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حسن و حسین اور مروان مزاحمت کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی نے سختی سے روک دیا۔ انصار مدینہ نے پیشکش کی، ہم پھر سے اللہ کے انصار بن جاتے ہیں۔ جواب دیا، قتال نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اگر تم نے میری خاطر ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں، جب لوگوں نے سیدنا عثمان غنی کا ساتھ چھوڑا انہیں معذور مانا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، روز قیامت عثمان ہی فیصلہ کریں گے کس نے انہیں قتل کیا اور کس نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی اہلیہ سے ان کے قاتل کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی پہچان نہیں، تاہم انہوں نے محمد بن ابو بکر صدیق کی کارروائی سے ان کو آگاہ کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، میں عثمان غنی کو قتل کرنے کے ارادے سے گیا نہیں تھا، لیکن انہوں نے میرے والد کا ذکر کیا تو میں توبہ کر کے لوٹ آیا۔ باخدا میں نے انہیں پکڑا تاکہ قتل کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، یہ سچ کہتا ہے لیکن اس نے قاتلوں کی رہنمائی کی۔ طبری فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں سے کوئی بھی طبعی موت نہیں مرا، ان میں سے کچھ پاگل ہو گئے۔ کنانا بیان کرتے ہیں، میں نے ایک سیاہ فام مصری جبلہ کو، جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان سے بدزبانی کی اور انہیں قتل کی دھمکیاں دیں، اس حال میں دیکھا کہ ہاتھ پھیلا کر آہوز جاری کر رہا تھا کہ میں ہی قاتل ہوں۔ محمد بن ابی بکر صدیق کو گدھے کے پیٹ میں ڈال کر گدھے کو آگ لگا دی گئی۔ عمیر بن ذابی نے حضرت عثمان کے گال پر اس وقت تھپڑ مارا جب وہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، پھر ان کی میت پر بھی حملہ کیا۔ اس کا ہاتھ سوکھ کر لکڑی کی طرح ہو گیا تھا۔ آخر کار حجاج بن یوسف نے اس کی گردن اڑا دی تھی۔ حجاج بن یوسف نے کمیل کو بھی مروا دیا تھا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ خلیفہ دوم عمر بن خطاب کی حکومت اور خلیفہ مظلوم سیدنا عثمان بن عفان کے عہد میں کیا فرق تھا؟ دشمن کو حضرت عمر پر منہ اندھیرے چھپ کر وار کرنا پڑا، جبکہ عثمان غنی کے خلاف اعلانیہ مہم شروع کی گئی اور پھر خروج اور گھیراؤ ہوا جو 1 ماہ 10 دن تک جاری رہا۔ ہمارے خیال میں اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کی طبیعت میں سختی اور کنجوسی تھی۔ خلیفہ بننے کے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی کہ اے اللہ، میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے، مجھ میں بخل ہے، مجھے سخی بنا دے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور وہ اہل ایمان کے حق میں انتہائی نرم اور فیاض ہو گئے، جبکہ اپنے شریک اقتدار اعمال کے لیے سخت ہی رہے۔ اہل ایمان کے مال کی وہ کڑی حفاظت کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے برعکس سیدنا عثمان نرم دل تھے، مالدار ہونے کی وجہ سے کھلا خرچ کرنے کے عادی تھے۔ خلعت خلافی پہننے پر یہ فیاضی کثرت سے عطیات دینے کی شکل اختیار کر گئی۔ کچھ عطیات انہوں نے اپنی جیب سے دیے اور کچھ مال خمس میں سے دیے۔ خمس میں سے دیے جانے والے عطیات انہوں نے لوگوں کے اعتراضات اٹھانے کے بعد واپس لے لیے تھے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔